کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں پھر سے لیٹ گیا، لیکن آنکھوں میں اسی کا چہرہ تھا۔ بہت مشکل سے مجھے نیند آئی۔ اگلے روز میں امی کے ساتھ انکل کو ملنے گیا۔ ایک البم تھی ان کے ہاتھ میں جسے دیکھ کے وہ رو رہے تھے، لیکن ہم لوگوں کو کمرے میں دیکھ کے انہوں نے آنسو صاف کیے اور البم بند کر دی۔ آنکھیں تو آنٹی کی بھی نم تھیں، ملیحہ کی بھی۔ انہوں نے امی کو اور مجھے وہیں بٹھا لیا۔ امی کہنے لگیں کہ اب تو آپ ٹھیک ہو گئے ہیں بھائی صاحب، اب آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ کہنے لگے بہن جی یہ روگ تو ساری زندگی رہے گا، شاید میرے ساتھ ہی قبر تک جائے گا۔ بہت مشکل ہوتا ہے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی موت کی خبر سننا۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ ہم سمجھے نہیں بھائی صاحب۔ وہ کہنے لگے کہ ملیحہ میری اکلوتی بیٹی نہیں ہے، یہ جڑواں بہنیں تھیں، لیکن میری ایک بیٹی دنیا میں آنے کے بعد ہی مر گئی۔ بس چند منٹ میں نے اسے اپنے گود میں پکڑے رکھا، پیار کیا، لیکن اس کے بعد یہ سن کے میرا ماتھا ضرور ٹھنکا۔ میں نے کہا انکل کیا آپ نے اسے مرے ہوئے دیکھا تھا؟ وہ کہنے لگے ہاں، میں نے اسے کفن میں لپٹا ہوا دیکھا تھا۔ نرس نے کہا تھا کہ آپ اسے دفنا دیں، میں نے اسے دفنا دیا اپنے ان ہاتھوں سے۔ بہت پیاری تھی، ابھی بھی میرے خوابوں میں آتی ہے۔ میں نے کہا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کی بیٹی مری نہیں ہے بلکہ زندہ ہے؟ میری بات سن کے بے یقینی سے انہوں نے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا جس لڑکی کو میں ملیحہ سمجھتا رہا وہ ملیحہ نہیں تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بالکل ملیحہ ہے۔ اس کا چہرہ، اس کے نین نقش، اس کا رنگ بالکل ملیحہ جیسا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نرس نے آپ سے جھوٹ بولا ہو، اس نے